میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، مکرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر، اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہیں گے، خاص خاص باتیں لکھ لیں گے، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ میں بھی اپنے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتا ہوں۔ اللہ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم کروں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا یہ اجتماع ہے جس میں مجھے بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں کی جا سکتی، کہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو دیکھو تعلیم ادارے سے وابستہ ہے۔ مقصد یہ کہ ہم جمع ہو کر دعوت اسلامی کے اس رحمت بھرے بادل کے نیچے آئیں اور آ کر ہم اس بادل سے برسنے والی مدینے کی خوشبودار اور پیاری پیاری پھوار خود پر لیں، اور اس کی خوشبو اور اس کی لطافت سے خود کو معطر کریں، اس کی نورانیت سے خود کو منور کریں، اس کی برکتوں سے حصہ پائیں۔ ہمارا جو اسلام ہے، دین اسلام، یہ کامل اور اکمل یعنی مکمل، بالکل مکمل دین ہے۔ اس کو پورے کا پورا لینا، یہ قرآن کی ہمیں دعوت ہے۔ جی ہاں، سورہ بقرہ دوسرے پارے میں کی آیت نمبر 208 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے داخل ہونے کی اگر آپ وضاحت سنیں، یعنی اس کا جو شان نزول ہے نا، یہ خود اتنا زیادہ ہمیں اس آیت کریمہ کا مضمون سمجھا رہا ہے کہ صدر افاضل حضرت سیدنا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس کی تفسیر میں اس کے شان نزول میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اب غور سے سنیے، واقعہ کے اہم ترین اور سبق آموز ہے۔ یہ اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت
موسوی موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی کہ بعض احکام پر قائم رہے. ہفتے کے روز کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے بچتے، رک جاتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے. اور یہ خیال کرتے، اب یہاں دیکھیں، یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہے، یعنی اسلام میں جائز ہے اور ان کا کرنا ضروری بھی نہیں. یہ بھی نہیں کہ ان کا گوشت کھاؤ کا واجب بھی نہیں ہے. پھر لکھتے ہیں اور توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا کہ توریت میں کہا گیا کہ ان سے بچو، اور ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے کہ اگر میں یہ بچتا ہوں تو اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہوتی. تو یہ سوچ کر ہفتے کے دن کی تعظیم، ہفتے کے دن کا شکار، اونٹ کے دودھ و گوشت سے پرہیز کرتے اور شریعت موسوی پر بھی عمل ہوتا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد فرمایا گیا اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو. یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان سے یعنی ان پر عمل نہ کرو. یہ اس کا شان نزول بیان کیا گیا، یعنی اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ کہ اسلام میں کیا کمی ہے، اسی پر عمل کرنے کا ہمیں شریعت حکم عطا فرماتی ہے. تو یہ جو شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو جمع ہیں، آج ہم بہت زیادہ یہاں وہاں دیکھنے کے عادی ہیں، اور شریعت جو ہمیں اصول و قانون دیتی ہے، طریقہ کار دے رہی ہے ہماری شریعت، کیونکہ اس کے متعلق پوری آگہی نہیں، یعنی اس کے متعلق کمپلیٹلی نالج، جس کو کمپلیٹلی نالج کہتے ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں ان کا مطالعہ کتنا، ان آیات کے تحت بیان کیے گئے مسائل کا مطالعہ کتنا، ہماری اسٹڈی کتنی ہے، احادیث مبارکہ ہماری اسٹڈی کتنی ہے. آج ہمیں غیر زیادہ پسند آتے ہیں بعض اوقات، ان کے جو ایٹیکیٹس ہیں، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ان کے جو مینرز ہیں، ان کی جو دیگر جو کوالٹیز کو ہم مطلب کہ آپس میں زیر بحث لاتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے چلنے بولنے، بہت سارے انداز کو ہم لے کر چل رہے ہیں. ہمیں مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی ہے کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تک اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک جیسے ہوتے نا گھر، اگر آدمی پورا گھر کی بات کرے اور اس کی چھتی نہیں ہو تو ہم کوئی نہیں کہے گا کہ یہ میں پورے گھر کے اندر ہوں. گھر کی دیواریں ہوتی ہیں، اس کی چھتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک پورا اسٹرکچر ہوتا ہے. جب انسان اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے اندر رہتا ہے، تو وہ اس کو ہر طرح کی آب و ہوا، مٹی، طوفان، بارش اور چور ڈاکو، بہت ساری چیزوں سے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ مکان. اسی طرح اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ کہ اسلام میں مکمل داخل ہونے سے یہ تم کو پروٹیکٹ کرے گا، تم کو گھیرے ہوئے ہو. مفتی صاحب لکھتے ہیں منافقین نے کلمہ پڑھ کر اسلام کی آڑ لی، جس سے وہ قتل سے تو بچ گئے مگر دوزخ سے نہ بچ سکے، شیطان کے مکر و فریب سے نہ بچ سکے. مومن اسلام میں مکمل داخل ہو گئے، دل میں اسلام کے عقائد آ گئے، ان کے ذہنوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گیا، اعضاء میں اسلام کے احکام آ گئے، اور اللہ کے فضل سے ہر طریقے سے مسلمان محفوظ ہو گیا، پروٹیکشن اپنا لیا. اسلام ذیلی طور پر ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے.
اور یہ اسلام میں خوبی ہے. آپ دنیا کا کوئی کام کوئی شعبہ اٹھا لیں، اسلام ہم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اسلام ہم کو تحفظ دے رہا ہے، چاہے وہ آپ کی معیشت سے متعلق ہو، گھر سے متعلق ہو، کسی شعبے سے متعلق. انسان اپنے مختلف کام کے لیے مختلف چیزوں میں جھانکتا ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں ہمارے اسلام میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. دین اسلام ہماری عزت و ناموس کا محافظ، ہمیں سکون و وقار مہیا کرنے والا، مکمل ضابطہ حیات دینے والا، ہر دور اور ہر ملک میں بسنے والوں کے لیے رہنمائی کرنے والا. کیونکہ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی صرف نبی نے نہیں آنا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبوت ختم ہو گئی. اب ہم ہی نے ہی دین کی خدمت کرنی ہے، ہم ہی نے نیکی کی دعوت دینی ہے، ہم نے سنتوں کو عام کرنا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. اب کوئی اور کتاب نہیں ہے کہ قرآن ہی ہے. حرام اور حلال کے احکام پورے ہو گئے، اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کو لے کر چلنا ہے. یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اپنا پوری کی پوری ہمیں تعلیم دیتا ہے. اس کی تعلیمات پر غور کرو. اس کی تعلیمات پر غور جنہوں نے کیا وہ مسلمانوں کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ بڑے 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 کارنامے انجام دے گئے. بڑی دور مت جائیے، خود میرے آقا اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجیے، دور مت جائیے کہ آپ فنا سائنٹسٹ کی مثالیں جو آپ کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے نصاب کی کتابوں میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اتنی شرح بست کے ساتھ ذکر نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو جانتے پہچانتے، ان کا مطالعہ کرتے، جن کو عموماً جو اسٹڈی کرتے ہیں، جو لوگوں کی جو پرسنل زندگی پر جو اسٹڈی کرتے، سیرت کی جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر انہوں نے اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کیا ہوگا تو وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے کون سی یونیورسٹی، کون سی کالج سے تعلیم حاصل کی تھی. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سا فن ہے جس پر اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل نہیں تھی. ان کو قرآن و حدیث پر ان کی نظر تھی. خشک و تر شے، کون سی ایسی خشک و تر شے ہے جس کا علم قرآن میں نہیں ہے. آخر حدیث مبارکہ ہمیں کہاں گائیڈ نہیں کر رہے، مکمل طور پر ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے، مکمل طور پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے، مکمل طور پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. ہر چیز اسلام میں موجود ہے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرا مدعا آج کے بیان کا یہی ہے کہ یہاں وہاں نظر کرنے کے بجائے مکمل طور پر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں. اسلام میں مکمل داخل ہونے کی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں جو مفسرین نے لکھی، مفسرین نے بیان کی، وہ بیان کرنے کی میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ ہم خود بھی مکمل اسلام میں داخل ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی مکمل اسلام میں داخل کریں. اس کی ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا کہ تم جس طرح اسلام میں آ گئے اس طرح اپنے بیوی بچوں کو بھی اسلام میں لے کر آؤ، سب کو لے کر. اور اس کا تو قرآن میں مسلمانوں کو تو حکم ہے کہ ایمان والو اپنی اور اپنے اہل کی جانوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہے. تو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم تو قرآن دے ہی رہا ہے. کیسے بچائیں گے؟ اسلام میں مکمل داخل ہونے سے. دیکھیے علوم دین یہ 4 حصوں میں تقسیم ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات. یہ 4 حصے ہیں. عقائد کی مضبوطی مکمل، اللہ کے بارے میں عقیدہ، انبیاء کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں. عقائد کیا ہیں ہمارے؟ ایمانیات سے متعلق ایمان کی تعریف کیا ہے ہمیں آتی ہے؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ کن کن کلمات سے ایمان برباد ہو جاتا ہے؟
کن کن افعال سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. ایسے کیا کام کریں گے جس سے ایمان برباد ہو جائے, ایسا کیا بولیں گے جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا ایمان برباد ہو جائے, کسی کلمہ کفر نکل جائے, تو وہ کیا طریقہ ہے کہ وہ پھر سے اپنے آپ کو وہ ریکٹیفائی کرے, خود کو درست کرے, اس کا کیا طریقہ کار ہے. اب عقیدے میں مضبوط, اب اعمال میں بھی تو مضبوط ہو جاؤ نا, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, اعمال بھی مکمل کرو, عبادات کا بھی حاصل کرو. نماز پڑھی ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز فرض, نماز کا علم سیکھنا بھی تو فرض ہے نا, مکمل داخل ہو جاؤ. طہارت کے فرائض سیکھو کہ یہ فرض ہے, جیسے غسل کے فرائض یہ فرض ہے, سیکھے کہ ہم نے سیکھے. ایک بہت بڑی تعداد ہے اسکولوں, کالج اور یونیورسٹیز سے وابستہ, بہت بڑی تعداد ہے بھائی. تقریباً یہ 8 کلاس میں جب آپ جاتے ہیں نا تو سمجھے کہ آپ تقریباً سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں. عموماً 8 کلاس تک بھی بعض اوقات یہ بالغ ہو جاتے ہیں, نماز فرض ہو جاتی ہے, رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں. جب پھر اسٹوڈنٹ میں بھی بعض صاحب نصاب ہوتے ہیں, اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں, طالبات جو ہوتی ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہوتی ہیں, ان کے تو ویسے سونے زیورات وغیرہ ہوتے ہیں, ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہوگی. تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہو گئے جس کو زکوٰۃ فرض ہے, کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے, کس کو ادا کرنی ہے, کتنی ادا کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صاحب استطاعت حج فرض ہے. اب حج کیسے کرنا ہے یہ سیکھے, حج کو جائے, حج کا سفر کرے. جب حج فرض ہو گیا تو سارے کام چھوڑو, حج پہ جاؤ. کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس پر حج فرض ہو جائے وہ حج نہ کرے, اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے کہ عیسائی ہو کر مرتا ہے, کوئی پرواہ نہیں اس بات. تو عبادات, اس میں اور بہت ساری عبادات ہیں. میں نے تو ابھی یہ چند مشہور عبادات جو ہم کرتے ہی ہیں, ہر ایک عام آدمی کو بھی اس کی نالج حاصل ہے کہ ہاں یار یہ نماز فرض ہے, ہاں یار یہ روزہ فرض ہے, ہاں یار یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے, یہ حج بھی فرض ہے. اس طرح کی ڈسکشن ہم کرتے ہیں. یہ فرض ہے, اس کی ادائیگی کا علم سیکھنا کہ یہ فرض ادا ہو جائے, یہ بھی تو فرض ہے. اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے. ہمیں اسلام نے یہ عبادتیں بجا لانے اور اس کا علم حاصل کرنے کا حکم ہمیں اسلام نے دیا, ہماری شریعت نے دیا. اے ایمان والو, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور آگے باقاعدہ بیان کیا گیا, اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب یہ ہو یہ نہیں ہے, یہ ہو تو یہ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ معاملات پر آ جائے, جیسے میں نے کہا پبلک ڈیلنگ اس میں بہت آ جاتی ہے, آپ کا تجارت آ جاتی ہے, اکنامکس آ جاتی ہے. یعنی اسلام میں سب کچھ ہے. تندرستی مفلسی کا حل اسلام میں موجود ہے. آپ دیکھیے دنیا میں اتنے سارے اکنامکلی سسٹم انٹروڈیوس کروائے گئے, اتنے سارے. ہر 2, 5, 10, 20, 50 سال کے بعد انٹرنیشنل اگر بیس پر اگر آپ بات کریں, بین الاقوامی سطح پر اگر آپ ڈسکشن کرتے ہیں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ سرمایہ کاری کے نظام, اکنامیکلی سسٹم یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کیوں کہ یہ سارے نظریات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. امپلیمنٹ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی اماؤنٹ چند جیبوں میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد پھر فائنینشیلی کرائسس دنیا میں آتے ہیں. ان فائنینشیلی کرائسس کو نپٹنے کے لیے پھر کوئی نیا تھیوری لائی جاتی ہے, وہ نئی تھیوری پھر ڈیبیٹ کرتی ہے, پرانی تھیوری کے خلاف کوئی دلائل لائی جاتے ہیں. پھر جناب ہاں ٹھیک ہے, وہ پرانی تھیوری میں یہ 2-4 جگہ پہ خرابی تھی, اور جو نئی تھیوری امپلیمنٹ کرتے, پھر دنیا میں نئی تھیوری لائی جاتی ہے. جن کا اکنامکس کا مطالعہ ہے, جو معیشت کی اسٹڈی کرتے ہیں, جو فائنینس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور انٹرنیشنل طور پر اپنی نظر رکھتے ہیں, وہ شاید میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. یہ سارے نظریات آتے ہیں, چند لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے, اس کے بعد نیا نظریہ, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر سے امیر بنتا چلا جا رہا ہے. یہ جملہ بھی سب بولتے ہیں, ایک تعداد جملہ کہتی ہے کہ غریب غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اسلام کا جو
نظام معیشت اسلام نے جب ایک اکنامیکلی سسٹم دیا اور منی ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم اسلام نے ہم کو دیا ہے وہ چونکہ ہم پوری طرح نافذ ہی نہیں کر سکے. نافذ تب کریں گے جب پڑھیں گے. اسلام کو پڑھے تو صحیح. اسلام نے صرف دولت مندوں کی دولت سے دولت مندوں ہی کو سیو نہیں کیا. دولت مندی سیو نہیں ہو رہے. اسلام نے دولت مندوں سے دولت لے کر غریبوں کا بھلا کیا. ایک سسٹم ہے. بتائیے زکوٰۃ کا نظام اسلام میں, عشر کا نظام, جو زمین سے جو فصل, زمین سے جو آپ کو جو ملتا ہے یہ اناج وغیرہ, یہ زراعت جس کو کہتے ہیں, ایگریکلچر جس کو کہتے ہیں, عشر کا نظام اسلام ہے کہ جناب اس مال و دولت پر اتنی پرسنٹیج زکوٰۃ دیں, اس مال و دولت پر اتنی پرسنٹیج زکوٰۃ دیں. اور پھر یہ زکوٰۃ نکالی, یہ پیسہ نکالا, کیا کرنا, آپ کے اوپر نہیں چھوڑا, نہیں, کس کو دینا یہ بتایا, ان کو دو. ان کی تعریف الگ بیان کی, شرعی فقیر کو الگ بیان کیا, مسکین کو الگ بیان کیا, کون زکوٰۃ لے سکتا ہے کون زکوٰۃ نہیں لے سکتا اس کو الگ بیان کیا. اور پھر ان زکوٰۃ دینے والوں کو کہا کہ زکوٰۃ دو غریبوں کو جا کر. ہمارے یہاں تو غریب زکوٰۃ لینے کے لیے گھوم رہا ہوتا ہے نا, مارا پھر رہا ہوتا ہے, سیٹ صاحب اپنے پاس زکوٰۃ لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, غریب آئے گا دے گا. ارے بھائی تم پر زکوٰۃ فرض ہے, تم اٹھو اور اپنی زکوٰۃ لے کر مستحق کے پاس جاؤ اور مستحق کو زکوٰۃ دو. تم اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی زکوٰۃ کے مستحق, پتہ کہ گلی گلی زکوٰۃ کے مستحق گھوم رہے ہوں گے, آئیں گے, غریب آدمی کہا جائے گا ارے تم پر زکوٰۃ فرض ہے, جاؤ اور مستحق کو زکوٰۃ دو. اب زکوٰۃ دینے کا اہل کون ہے یہ بھی اسلام بیان کرتا ہے. قربانی ہم جانور ذبح کرتے ہیں, اس میں بھی کتنا بڑا یہ نظام ہے, تقسیم ہے یہ پوری. یہ اسلام نے وراثت کے احکام ایک ایک پائی بیان کر دی قرآن نے, ایک ایک پائی اسلام نے بیان کر دی, کس کو کتنا دینا ہے, وراثت میں کس کا حق ہے کس کا حق نہیں, ایک ایک چیز بیان کر دی. بتائیے یار کہاں یہ ساری باتیں, کسی اور جگہ پر. ہمارے اسلام ہمارے دین میں یہ بات ہے. ہمیں اسلام اور دین کو اسٹڈی کتنا کی, ہم نے پڑھا کتنا. ہم ایک کا کتاب اپنے سلیبس میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ اسلام ہے, اس کے علاوہ ٹائم ہی نہیں ہے. خدا کے بندوں سیکھو تو صحیح, اپنے اسلام کو تو سیکھو. ہم پہلے مسلمان ہیں, ہمارا کام اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے, اور افضل ترین عبادت علم دین سیکھنا ہے. جتنے فضائل علم سیکھنے کے ہیں یہ علم دین ہے. فرشتے جن کے راہوں میں پر بچھاتے ہیں وہ علم دین ہے, وہ علم دین سیکھنے کا طالب علم ہے. قرآن سیکھنے کے فضائل آپ پڑھیے, حدیث سیکھنے کے فضائل آپ پڑھیے, فقہ سیکھنے کے فضائل آپ پڑھیے. نمازوں کے فضائل الگ لکھے ہوئے ہیں, روزوں کے فضائل الگ لکھے ہوئے ہیں. قرآن اور حدیث جس علم کی فضیلت بیان کرتا ہے, جن علماء کی فضیلت بیان کرتی ہے, علم دین سے علماء بنتے ہیں. 10 سال 20 سال 30 سال ہمیں اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہو گئے. بھلے آپ ٹھیک ہے آپ پڑھاتے ہیں, آپ بہت بڑے پروفیسر بہت بڑے ٹیچر ہیں, معذرت کے ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں ویری سوری ٹو سے کہ اسلام کتنا پڑھا, دین کتنا پڑھا, اور صحیح طور پر کب کتنا پڑھا. ماڈرنزم کی طرح جسے یہ پڑھتے ہیں, ارے چھوڑو یار بھائی یہ ہے نا بھائی یہ نا, ارے بھائی خدا کے بندوں پوری طرح پڑھو تو صحیح, اسلام کہتا کیا ہے. آپ اسکول کالج یونیورسٹی کتابیں کے اوپر سے پڑھتے ہیں, اور یہ پڑھ بھی لیتے تو امتحان کے لیے پڑھتے گئے, ایگزامینیشن آنے والے. ہماری زندگی بھر کا سلیبس تھوڑی وہ ہم سے کہیں جاب پر یا کسی بھی بزنس کے اندر پوچھا جاتا ہے. پھر پرٹیکولر ایک فیلڈ ہوتی ہے, جس فیلڈ کو آپ لے لیتے ہیں, یہ سارا کچھ پیچھے پڑا ہوا ایک طرف لے جاتا ہے, اور کوئی ایک پرٹیکولر فیلڈ لے لی جاتی ہے. پھر اتنا پڑا ہوا یہ چیز, وہ 50 علوم پڑھ کر آئے, ان 50 علوم میں سے 2 علوم ہمارے کام آتے ہیں, جن کو لے کر ہم آگے اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف بڑھتے ہیں. بولیے ہاں یا نہ. کیا قبر کے امتحان کا کبھی سوچا, کبھی قیامت کے امتحان کا سوچا کہ ایک امتحان قبر میں بھی ہونے والا, جسے سوال پوچھے جائیں گے اور میں نے جواب دینے. یا ہم نے کبھی قیامت کے امتحان کا سوچا کہ جب قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا, اور یقیناً مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا,
سوال جواب کیے جائیں گے. کیا قیامت کے دن جو پیپر ہے، جو امتحان ہے، کہ اس کے بارے میں سوچا، اس کی تیاری کی؟ قبر کے سوالات کی تیاری کی؟ من ربک، ما دینک، وکنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کی تیاری کی؟ قیامت کے سوالات کی تیاری کی؟ زندگی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ پھر جوانی کیسے گزاری؟ یہ سوالات کی تیاری ہے. ہمیں سوال ایڈوانس میں بتائے گئے. آپ کو تو سوال ایڈوانس میں نہیں بتائے جاتے نا. آپ کی جو بھی ایجوکیشن پریکٹس ہے، تعلیمی جو آپ کی جو پریکٹس ہے، یہاں تو سوال پہلے سے ڈکلیئر ہے. ہمیں تیاری کا کام ہے، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے میں قرآن پاک کی جو آیت کریمہ جو بنیاد ہے میرے بیان کی، وہ یہی ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ کہ یہ تیاری کرتا ہے. عقائد کا علم سیکھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں. عبادات کا علم سیکھتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں. معاملات کا علم سیکھتے ہیں کہ کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے ذریعہ آمدنی لینا ہے، اس کا علم سیکھتے ہیں. لوگوں سے انٹریکشن کیجیے. ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا داعی اسلام ہے. اسلام سے بڑھ کر کوئی ہیومن رائٹس بیان نہیں کرتا. ارے درختوں کے حقوق اسلام بیان کرتا ہے. اسلام کس چیز کی قدر نہیں لاتا. نان مسلمز کے رائٹ اسلام میں لکھے گئے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک، کس معاملے میں کیسا برتاؤ کرنا ہے. اسلام بیان کرتا ہے، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ایک ایک رشتہ، ماں الگ بیان، بہن الگ بیان، باپ الگ بیان، بھائی الگ بیان، خالہ الگ بیان، رشتہ دار دیگر الگ بیان، پڑوسی الگ بیان ہے، دیگر جو اپنے قریب کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کا الگ بیان ہے. پورا کھول 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 کے ایک ایک رشتہ بیان. عام مسلمانوں کا بیان الگ ہے اسلام میں، کہ تم عام مسلمان جو تمہارا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ماں باپ سے تمہارا تعلق کیسا، اولاد اس کا بیان الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے. ارے بتاؤ یار، کوئی ہے؟ یہ اسلام ہی ہے جو ہر چیز کو اتنا کھول 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 کے بیان کرتا چلا جا رہا ہے. ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے. ہم نے پڑھا ہی نہیں ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو. ہمارے 20-20 سال، 30-30 سال، 40-40 سال، 50-50 سال ہو گئے. ہمارے لائبریریز کے اندر ہمارے پروفیسر کی بکیں لگی ہوئی ہیں الماری کے اندر، ہمارے بک شیلف کے اندر. نہیں ہے تو دین اور اسلام کی کتابیں نہیں ہیں. اگر ہیں تو ایک طرف رکھی ہوئی ہے، کبھی کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے. آج اتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی. میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی دنیا میں. اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں. اسپیشلی طور پر میں ان کو ایڈریس کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو. قرآن جن کو پڑھنا نہیں آتا، میں تو قرآن کے احکام سمجھنے کی بات کر رہا ہوں. قرآن پڑھنے نہیں آتا، مطلب دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. بغیر دیکھے تو بڑی دور کی بات ہے. دیکھ کر قرآن کہ بھائی یہ پڑھو. اب وہ جس طرح قرآن پڑھتا ہے، اب بتائیے کہ اس طرح آپ انگلش پڑھتے ہو، اس طرح آپ اردو پڑھتے ہیں، اس طرح آپ دیگر لینگویجز جو آپ کورسز کرتے ہیں، کوئی فرینچ کورس کر رہا ہوتا ہے، کوئی جیپنیز کورس کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا کورس، کیوں ان ملکوں میں جانا ہے. میں تو ہمارے ملک والوں سے بات کر رہا ہوں ابھی فی الحال. آپ کو ممالک میں جانا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یار لینگویج آنی چاہیے. آپ کو فلاں جگہ پر جاب چاہیے، آپ کو پتا ہے فلاں لینگویج آنی چاہیے. فلاں جگہ پر یہ کام ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس شعبے کے اندر مجھے مہارت ہونی چاہیے. آپ سب کچھ لے رہے ہیں، سب کچھ سیکھ رہے ہیں، اور سب کچھ سیکھنے کے لگا وہ ٹائم ہے، مگر اپنا قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. واٹ از دس؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ آپ کے سامنے قرآن رکھا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھو. چند ایک مشہور چیزیں جو آپ پڑھ لیں گے، پڑھیں نہیں پڑھ. اچھا پھر پڑھیں گے تو کوئی اس کی اصول قواعد، اب میں جیسے انگلش کی کچھ ورڈنگز بولوں، اب مجھے انگلش اتنی نہیں آتی، میں انگلش کی کچھ ورڈنگ بولوں تو آپ مجھے فوراً پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے، یار اس کے پروننسیشن پرابلم ہے، یار اس کو پراپر ادائیگی نہیں آتی اس کو انگلش کی، کہ اس کو ورڈ کو یوں نہیں یوں بولتے ہیں، میٹ نہیں بولتے. میٹ کا تو مطلب دوسرا ہو جائے گا، اس کو میٹ بولتے ہیں. اگر ملاقات کہنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا کھینچ کر بولے، تھوڑا پروننسیشن اپنا پراپر تو کرے. ٹھیک ہے بھائی، میں کم منع کرتا ہوں کہ آپ مجھے غلط بول رہے ہو، صحیح بول رہے ہو، مجھے نہیں آتی اتنی انگلش، لیکن میں انگلش جہاں سیکھنے میں گلٹی فیل نہیں کرتا ہوں. کیوں گلٹی فیل کرو؟
مجھے کبر میں تھوڑی پوچھا جائے گا تو نے انگلش سیکھی تھی کہ نہیں سیکھی تھی، نہیں پوچھا جائے گا، یہ میرا سوال ہی نہیں ہے۔ اسلام کی خدمت، دین اسلامی خدمت، تبلیغ دین، اسلام و سنیت کے مفاد کے لیے اگر کوئی انگلش سیکھے گا، جائز طریقے سے جائز میٹر سیکھے گا اور اچھی نیت سے سیکھے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ٹاپک الگ ہے، میں صرف قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے کے حوالے سے آپ کو جو ادائیگی کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اسے کوئی اردو دان ہوتا ہے، اردو ادب پر بڑی مہارت ہوتی ہے، لغت میں اس نے بڑا مطلب کہ کمال حاصل کیا ہوتا ہے، ہمارے اعراب بھی پکڑے گا، یار اس کو یہی نہیں پتا کہ زبر کہاں لگانا ہے، زیر کہاں لگانا ہے۔ مانتے ہیں بھائی غلطی اردو میں بھی ہوتی ہے، اب غلطی مجھ سے غلطی ہو گئی، جو اردو دان ہوگا اس کو پتا ہے کہ غلطی نہیں ہے، غلطی ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ تو اب جو اردو والا ہوگا وہ تھوڑا سا ہنسے گا، یار اس کو صحیح اردو بولنے نہیں آتی، ہنسے بھائی کیا کر سکتے ہم، دعا کریں ہمارا سارا معاملہ صحیح ہو جائے، مدینہ ہو جائے۔ لیکن یہ بتاؤ یار، قرآن پڑھنے صحیح آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اب آپ نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی، اب کوئی قرآن سمجھنے والا تو بولے گا یار آپ کو عین بولنا ہی نہیں آتا، آپ کو الف اور عین میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے، آپ کو کہتے علا پڑھیں، عین سے اب علا پڑھتے، الف سے عین نکلتا ہی نہیں آپ کا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ حمد کہیں تو آپ حمد کہتے ہیں، آپ کو ہا نکالنا ہی نہیں آتا، حمد کہنا ہی نہیں آتا۔ ہم آپ کو کہیں کہ قل کہیں، موٹے کاف سے جس کو کہتے کہو، آپ قل کہتے رہتے ہیں کہ کھا، چھوٹے کاف سے، ڈنڈی والے کاف جسے کتاب لکھتے ہیں، آپ کو کتاب کے کاف میں اور آپ کو مطلب کہ وہ موٹے قاف میں آپ کو فرق ہی نہیں آتا۔ ہم وہ کہتے ہیں تھوڑا سا کھینچو تاکہ معنی سیٹ ہو جائے، آپ کو کھینچا نہیں آتا، لام الف کو کھینچتے ہی نہیں ہو۔ اب آپ بولو گے یار یہ کہاں کی باتیں لیا، میں آپ کو اختلاف کا قاعدہ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو ادغام کا قاعدہ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو اخفاء کا قاعدہ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو اظہار کا قاعدہ آتا ہی نہیں ہے۔ آپ بولو گے یہ کون سی دنیا کی لینگویج لے کر آیا ہے؟ میں یقین مانو قاعدے کی لینگویج بول رہا ہوں، قاعدے کی، یہ قاعدہ ہوتا ہے نا جو بچے پڑھتے ہیں، یہ قاعدے کی لینگویج بول رہا ہوں۔ وہ مدنی قاعدہ ہمارا تھا، فقط المدینہ میں چھاپا ہو، یہ قاعدے کی لینگویج ہے۔ اب مارے پھر مارکیٹوں کے اندر یہ بک بھی لے لو، وہ بک بھی لے لو، یہ بھی اٹھا لو، وہ بھی اٹھا لو، کسی صورت پوری کتاب پڑھ لو، ہم کو کہہ دیا کہ دیکھیں بھائی پیپر بڑا امپورٹنٹ ہے، کہیں سے بھی سوال آ جائے گا، پوری کتاب یاد کریں گے، ایک سوال کو بار بار یاد کریں گے۔ جو نقلیں کرتے ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں کرتا ہوں میں کچھ بھی، لیکن جو نقل نہیں کرتے جن کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی عقل سے اور اپنی یادداشت کے مطابق پیپر دینا ہے، میں تو صرف ان کی بات کر رہا ہوں، پڑھ لیں گے، مگر سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، چل رہی ہے گاڑی۔ قرآن کہ یوں سیکھا ہے یہ ایک سوال ہے، اس طرح سیکھا ہے قرآن کو کہ یہ واو کے بعد یوں الف آ جائے تو یوں کھینچیں گے، یہ مدہ آ جائے تو اتنا لمبا کھینچیں گے، اس کے بعد یا آ جائے تو اتنا کھینچیں گے، یہاں وقف کرنا ہے تو اس کو یوں پڑھیں گے۔ اسی طرح حروف تہجی ہیں، الف سے یا تک، اردو اور عربی کے حروف تہجی میں فرق ہے۔ آپ جو موبائل فون یوز کرتے ہیں، اگر آپ کے کی پیڈ کے اندر اردو سافٹ ویئر موجود ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی اور عربی سافٹ ویئر اس کی ورڈنگ میں فرق ہے، اردو میں ورڈنگ زیادہ ہے، عربی کے حروف تہجی کم ہے۔ ان حروف تہجی جس کو کہتے ہیں، ادائیگی جو حروف ہے اس کے جو لیٹرز ہیں، ان کی ادائیگی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، وے ہے۔ الف، عین، تا، طا، سا، سا، را، زا، قاف، کاف، یہ ساری اس کے فرق ہے۔ پھر یہ آگے جڑتے ہیں جس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں لام الف، بچے کی طرح کہاں پڑھیں، بس بچے کی طرح نہیں، بچے سے بھی، اب بچے کو پڑھنے آتا ہوگا مدرسۃ المدینہ میں، میں آپ کو بتاؤں بچوں کو قرآن پڑھنے آتا، بڑوں کو نہیں آتا قرآن پڑھنے کے لیے، مطلب یہ ماننے میں کوئی حرج تھوڑی ہے، نہیں آتا بھائی پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے مانے، اور ماننے کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہ یار ابھی ہم کو اس عمر میں کون سکھائے گا، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں آ جاؤ، آپ کو دعوت اسلامی سکھائے گی،
اب وہ پوچھے گی بھی نہیں کہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. آپ خالی قاعدہ لے کر بیٹھے, قرآن لے کر بیٹھے, آپ کو دعوت اسلامی سکھائے گی. آپ کو غسل کا طریقہ نہیں آتا, دعوت اسلامی میں آ جاؤ, آپ کو دعوت اسلامی سکھائے گی. آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آتا, دعوت اسلامی میں آ جاؤ, دعوت اسلامی آپ کو سکھائے گی. آپ کو جو کچھ نہیں آتا آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو سکھائے گی. اسلامی بہنیں بھی یوں سمجھے کہ ساری باتیں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سب کو یکساں میں ایڈریس کر رہا ہوں, سب کو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں, بس اسلام میں مکمل داخل تاکہ ہم اپنے عقائد کو بھی درست کریں, اپنی عبادات کو درست کریں, اپنے معاملات کو درست کریں, اپنے اخلاقیات کو درست کریں. اور اس کے سیکھنے کے لیے میں آپ کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سامنے دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اس آیت کریمہ کے مصداق بنانے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کی وہ تربیت ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, یہ دعوت اسلامی کو سمجھنا ہے تو اب میں آپ کو یوں تھوڑے 2-4 جملوں میں سمجھا رہا ہوں. ہمارے اخلاق, ہمارے کردار اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اپنا گیٹ اپ, اپنا سب کچھ اسلام کے مطابق, اسلام میں مکمل. مفتی احمد جعفر نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت باقاعدہ گیٹ اپ پر بات کی ہے, داڑھی پر باقاعدہ بات کی ہے, حلیے پر, لباس پر باقاعدہ بات کی ہے. اسلام میں مکمل داخل ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں, ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں. کتنے علم دین کے ایسے معاملات ہیں جس سے ہم بالکل نا آشنا ہے, پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ موت اب آئی کب آئی. کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے انسٹیٹیوشنز کے اندر کتنے نوجوان تھے جو آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقل و نادان, آخر موت. بارہ علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان, آخر موت. مرنے سے پہلے ماننے کے سوا چارہ کیا ہمارے پاس, یہ بتائیے. سوائے کہ مان جائیں اور اس بات کو ریئلائز کریں, سمجھنے کی کوشش کریں اور پلیز اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں. صرف سننا, یار بات تو صحیح کر رہا تھا, جیسے جائیں گے نا بیٹھیں گے, بات تو صحیح کر رہا تھا, کرے کیا, ارے کرے کیا, آؤ نا بھائی اسلام میں مکمل داخل ہو جو کرے گا, یہ تو سمجھانے سے کرے کیا. اب آپ بیان کے بعد ہی بیٹھیں گے کرے کیا, ارے کرے کیا نہیں کرے کیا, ہی کا تو جواب تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اس میں پوچھنا کیا ہے, کس سے ایڈوائس لے رہے ہیں آپ؟ وہ کو مفتی ہے آپ جس سے پوچھ رہے کرے کیا, تو بہت بڑا عالم ہے جس کو پوچھتے کرے گیا. اس بیچارے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا جس کو پوچھتے کہ کرے کیا. پردے والی سے پوچھو تو بتائے گی کہ کرے کیا, نمازی سے پوچھو تو بتائے گا کہ کرے کیا. بھائی نمازی بننے میں آپ کی روٹین پر کیا فرق پڑے گا؟ آپ جو کر رہے ہیں کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہم اپنا گیٹ اپ اسلامی بناتے ہیں کیا فرق پڑے گا؟ اگر ہم بے پردگی سے بچتے ہیں ہماری زندگی میں کیا فرق آ جائے گا؟ اچھا ہی ہو جائے گا نا. کیا بے پردگی کے ساتھ تعلیم کا کیا تعلق ہے؟ یہ مجھے ضرورت میری موٹی عقل میں نہیں آتا کہ ترقی کا, تعلیم کا تعلق یہ گناہ سے کیسے ہے. یہ ذرا میرے کو موٹی عقل میں آتا نہیں. تو سمجھائیں کہ میں فلمیں دیکھوں گا تو ترقی کروں گا, میں ڈرامے دیکھوں گا تو ترقی کروں گا, میں بے پردگی کروں گا تو ترقی کروں گا, میں کو ایجوکیشن میں پڑھوں گا تو ہی ترقی کروں گا. آج دنیا میں تعلیم ہی تعلیم ہے نا, تعلیم ہی تعلیم ہے نا. جس ملک میں جائیں تعلیم, جس ملک میں جائے تعلیم, جس ملک میں جائے تعلیم. ہمارا بچہ تعلیم کے پیچھے. آپ مجھے بتائیے ہماری ترقی کتنی ہے؟ ایک کوشچن مارک ہے آپ کیا دنیا میں مسلم پاپولیشن کو اگر آپ لے لیں ہماری ترقی کتنی ہے؟ جس تعلیم کے پیچھے بھاگ کر ہم ترقی کو ڈھونڈ رہے ہیں نا, ترقی اس تعلیم کے پیچھے نہیں ہے. یہ آپ کو آج تو کل سمجھ میں آ جائے گی. ترقی قرآن و حدیث کی تعلیم میں ہے, ترقی اسلام کی تعلیم ہے. جائز طریقے سے جائز علوم سیکھنا کہ جس سے آپ کے فرض علم سیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو, اس پہ کوئی کلام نہیں ہے. دعوت اسلامی خود اسکول کھول کر بیٹھی ہوئی ہے, دارالمدینہ اسلامک
एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और 100% इस्लामिक, जैसे आपका मदनी चैनल इस्लामिक चैनल है ना, नाम का नहीं है, बाकायदा इस्लामिक चैनल है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना भी नाम का नहीं, इंशाल्लाह बाकायदा इस्लामिक स्कूल है। कोई आपको वहां अल्लाह ने चाहा तो प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा, आए हमें बताइए, इंशाल्लाह हम उसको खत्म कर देंगे। वो कल्चर जिसे देखकर हम मुतासिर होते हैं, उस कल्चर में कोई खैर नहीं है। ये वो कल्चर है कि जिस कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ, मगरिब गैरों का कल्चर, ये वो कल्चर है कि एक बाप के आगे उसकी बेटी बेहयाई कर रही है, बाप देख रहा है, उसको बोलने की इजाजत नहीं है कि तू बेटी को बोले, इजाजत ही नहीं है। बोलेगा पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या बताओ यार, ये कौन सी सोसाइटी है, ये कौन सी सोसाइटी जिसे बाप से ज्यादा पुलिस वाले इख्तियार रखते हैं? ये कौन सा कल्चर है? क्या बाप के सामने भाई बहन बेहयाया कर रहे, उसके बेटे और बेटियां बेहयाया कर रहे, बदअखलाकी कर रहे, आ जा रहे, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको वो पावर नहीं है। बाप पावरलेस हो जाए, माँ पावरलेस हो जाए, ये कौन सा इन्वायरमेंट है, कौन सा कल्चर है, कौन सी तालीम है, कौन सी एजुकेशन है कि माँ और बाप को पावरलेस कर दे? मॉडर्निज्म का जिसको भूत सवार होता है, उस शौहर के सामने उसकी मॉडर्न बीवी किसी मॉडर्न गैर मर्दों के साथ नाचे गाए, बेटे ताश खेले, सिगरेट पिए, आए जाए, पिक एंड ड्रॉप करे कोई गैर मर्द। मजाल है कि ये मॉडर्न कहलाने वाला शोर हक के एतराज रखता हो, बात तो करे, क्या कर रही हो? उसी के सामने उसका शोर भी फिर यही करेगा। कौन किस कल्चर को सही कहेगा? अरे जिसने कल्चर बनाया ना वो भी तंग आ जाते हैं, ये तंग आ गए। आजादी का जिसको कल्चर का नाम, इस्लाम में आजादी है। किसी फिलोसोफर ने कहा कि तुम्हें अपना हाथ हिलाने की आजादी है, हाथ तुम्हारा है, तुम हिलाओ जितना हिलाना है, लेकिन तुम्हारे हाथ हिलाने की हद वो खत्म हो जाते जब अगले की नाक शुरू होती है। बोला हाथ मेरा है, जिसकी चाहे नाक पर लगा के घूमते फिरो, इसकी इजाजत कौन दे देगा तुम्हें? एक बाउंड्री है, एक हुदूद है, और इसी हुदूद को समझने के लिए उनको इस्लाम को स्टडी करना पड़ेगा, इस्लाम को समझना पड़ेगा, इस्लाम को सीखना पड़ेगा। जो बेपर्दगी और आजादी के नाम पर औरतें बाहर निकलती हैं, इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। शुरू में सब अच्छा लगता है, आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हो गए। ये आजादी नहीं है, बर्बादी है। इस्लाम ने औरत को चादर और चार दीवारी के जरिए प्रोटेक्ट किया, ये याद रखिएगा। तहफ़्फ़ुज़ चादर और चार दीवारी में दिया है। औरत को घर से बाहर निकलने की 5 शर्तें, किन सूरतों में घर से बाहर निकल सकती है, किन सूरतों में ये नौकरी कर सकती है, जॉब कर सकती है, इसकी 5 सूरतें। पर्दे के बारे में सवाल जवाब कि पेज नंबर 160, पेज नंबर 160 पर आप पढ़ें, मक़सदुल मदीना से लें, इस्लामी भाई ले, इस्लामी बहनें लें। रियाकारी किसे कहते हैं ये सीखें, इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। हसद किसे कहते हैं? क्या स्टूडेंट आपस में हसद नहीं करते? क्या बिजनेस कम्युनिटी आपस में हसद नहीं करती? ये जो जॉब पर होते, कुलीग्स होते, क्या ये आपस में हसद नहीं करते? हसद किसे कहते हैं? हसद भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क्या एक दूसरे की गीबतें नहीं करते? गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क्या झूठ नहीं बोलते? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर के साथ आपस में झूठ नहीं बोलते? हर जगह झूठ कहाँ नहीं मिलता? झूठ हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क्या ये इल्म नहीं सीखेंगे? गीबत किसे कहते हैं, चुगली किसे कहते हैं, हसद किसे कहते हैं, वादा खिलाफी किसे कहते हैं, तकब्बुर किसे कहते हैं, रियाकारी किसे कहते हैं, इखलास किसे कहते हैं, दूसरी तरफ वाले तवक्कुल किसे कहते हैं, सब्र किसे कहते हैं, इस्तिकामत किसे कहते हैं? क्या ये सब चीजें नहीं सीखेंगे? ये सब इस्लामिक टॉपिक्स है। इस्लामिक अगर कोई बुक लेता है मुकम्मल तो सारे इस्लामिक टॉपिक्स है। और मैं कोई नए टॉपिक भी आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है ना, तिजारत का, ट्रेडिंग का, कारोबार का जो टॉपिक है, जिसको बे कहते हैं, बे और शरा, इतनी मोटी किताब है उसकी, इतनी मोटी किताब, प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, और बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इन प्रिंसिपल्स में। और इसके बगैर हम करने जाते हैं, हम मर जाते हैं।
پلیز میری مدنی التجا ہے، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، کیا مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کو سیکھیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کو پڑھیں اور صحیح جگہ پر آ کر پڑھیں۔ دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کو درست اسلام سکھاتی ہے، درست اسلام پڑھاتی ہے اور درست اسلام پر عمل کرواتی ہے۔ مدنی چینل کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، آپ کے شعبوں میں آ کر دعوت اسلامی ہی کی تو مجلس ہے جو شعبہ تعلیم میں آ رہی ہے۔ آپ کی کالجز اور یونیورسٹیز اور اسکولوں میں آ کر ہمیں فیضان سنت کا درس دیا جا رہا ہے تاکہ ہم علم دین سیکھیں۔ ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کروایا جا رہا ہے تاکہ ہم علم دین سیکھیں۔ ہمیں مدنی چینل دکھایا جا رہا ہے تاکہ ہم علم دین سیکھیں۔ علم دین سکھانے کی ایک زبردست تحریک، یونیک تحریک ہے دعوت اسلامی۔ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا جو کانسیپٹ قرآن و حدیث میں موجود ہے، انشاءاللہ دعوت اسلامی آپ کو اس تصور کے مطابق آپ کی اور ہماری تربیت کریں گے، ایک باعمل مسلمان بنا دے گی، سچا عاشق رسول بنائے گی، باعمل عاشق رسول بنائے گی۔ اور جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، گستاخ رسول، بے دین، نادین، نہ جانے کس کس طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کرتے ہیں، کبھی کیا بنا کر، کبھی کیا بنا، کبھی کون سی سوشل ویب سائٹ یوز کر، کبھی کیا یوز کر۔ آپ کے بھی جذبات کو اشتعال آتا ہوگا، آپ کے بھی جذبات ابھرتے ہوں گے۔ ہم یہی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ آؤ نا ان نان مسلمس کے بائیکاٹ کرو، پریکٹیکل بائیکاٹ کرو نا، عملی بائیکاٹ کرو نا، ان کے ہولیوں کا بائیکاٹ کرو، ان کے کلچر کا بائیکاٹ کرو، ان کے گیٹ اپ کا بائیکاٹ کرو۔ ہم تو کھاتے بھی ان کی طرح ہیں، نفرت بھی کرتے، کھاتے بھی ان کی طرح ہے، نفرت بھی کرتے، پہنتے بھی ان کی طرح ہے، نفرت بھی کرتے، بولتے بھی ان کی طرح ہے۔ ہمارا تو ایکسینٹ جو ہوتا ہے، آپ کا لینگویج ایکسینٹ، وہ بھی ان کی طرح ہو جاتا ہے۔ یار وہ تو آپ اپنا رکھیں، ٹھیک ہے، لینگویج ہونا کچھ اور بات ہے، ایکسینٹ ہونا کچھ اور بات ہے۔ آپ کا اپنا انداز ہے، آپ کا اپنا مزاج ہے، آپ کا اپنا کردار ہے، آپ کا اپنا کلچر ہے، اسلام کا پورا کلچر ہے۔ آپ اسلام کا کلچر چھوڑ کر کیوں کسی اور کلچر میں جائیں گے؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں تو صحیح، آپ نظر کیا آ رہے ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ آپ تو یہ دیکھتے ہو نا کہ یہی تجھ کو دون ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا۔ ارے جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر دھوکے میں ڈالا، کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھے صحیح، میں مسلمان۔ ارے کھڑے تو ہو جاؤ، اپنے آپ کو ایک نظر دیکھ تو لو یار، آج ہی جا کے دیکھ لینا بھائی میں مسلمان۔ اب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور کریں، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کریں، جو تھوڑی بہت تو نالج ہوگی نہیں ہوگی، پھر اس سے بات کرو یار، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی وہ دیکھے گا تو بولے گا یہ کیا کر رہا ہے۔ میں تو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یار، اپنے آپ کو دیکھو بھائی، کیا ہو گیا ہم کو، اپنے حلیے کو دیکھو یار۔ کوئی آدھی پینٹ پہنتا ہے تو آدھی پینٹ پہن کے جیسو۔ پلیز حرام اور حلال کو سمجھیں کہ مرد کے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، عورت کے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ وی آر مسلم، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے اسلام کے اصولوں کو قبول کیا ہے، ہم نے قرآن و حدیث کے اصولوں کو قبول کیا ہے، ہم ایمان لائے، قرآن و حدیث پر ایمان لائے کہ جو قرآن ہے وہ اس پر ایمان لائے، جو حدیث اس پر ایمان لائے۔ ہم جائز اور ناجائز پر ہم یقین رکھتے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، مرد کو عورت کو یہ کرنا چاہیے، مرد اور عورت کو جو مسلم سے ان کو نہیں کرنا چاہیے، بیکاز وی آر مسلم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کا ایک پورا سلیبس ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ایک بار دعوت اسلامی کے ماحول میں آ تو جاؤ، پلیز آ جائیے۔ کچھ سیکھنے کے لیے آپ نے انسٹیٹیوشن ہی جوائن کیا ہے نا، اسلام کو سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی جوائن کر لو، ویری سمپل۔ گھر بیٹھے آپ نے اپنی 4 کتابیں نہیں سیکھی، اب دعوت اسلامی کو جوائن تو کرو۔ دعوت اسلامی آپ کو اسلام سکھائے گی، دین سکھائے گی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کا جذبہ سکھائے گی، اور یہ نعرہ سکھائے گی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ کے یہاں جو اسلامی بھائی سنتوں بھرا پیغام لے کر، سنتوں بھری دعوت لے کر جو حاضر ہوتے ہیں، ان کو قبول کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے، اور یہ مایوسی ختم کر دیجئے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔
سب کچھ ہو سکتا ہے. We can do everything. Alhamdulillah. You don't say this. We can't do. اب کیوں نہیں کر سکتے؟ جب غلط کر سکتے ہیں تو صحیح کیوں نہیں کر سکتے؟ ویری سمپل. جب غلط کر سکتے ہم تو صحیح کیوں نہیں کر سکتے؟ غلط کرنا مشکل ہوتا ہے، صحیح کرنا تو مشکل نہیں ہے. الٹا چلنا مشکل ہے، سیدھا چلنا تھوڑی کو مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الٹا چل 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 کے عادی ہو گئے تھے، تھوڑا سیدھا چلے گا تو سمجھ آ جائے گی یار یہی سیدھا تھا. پھر جب چلنے میں لطف آئے گا وہ لطف ہی کچھ اور ہوگا. یہ نہیں کہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. جب کچھ نہیں ہو سکتا ہوتا تو دعوت اسلامی یہاں تک نہیں ہوتی. ایک مرد کلندر جس کو آپ امیر سنت کہتے ہیں، کچھ ہی طور سے پہلے میدان میں آئے. اگر وہ یہ کہتے کچھ نہیں ہو سکتا تو کیا دعوت اسلامی ہوتی؟ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 12، 12 سے 99، 99 سے 1200، 1200 سے 2500، 2500 سے 2600، 12,000، لاکھوں لاکھ آ ہی گئے نا. لاکھوں لاکھ آ گئے، لاکھوں لاکھ آ گئے. اسلامی بہنیں آ گئے، اسلامی بھائی آ گئے. آپ کو کس نے کہتے کچھ نہیں ہو سکتا؟ کئی مبلغین دنیا میں جا کر بہت کچھ کر چکے، بڑی بڑی تبدیلیاں لے کر آ گئے. مسجدیں نہیں تھی، مسجدیں بن گئی. مدرسے نہیں تھے، مدرسے بن گئے. اوورسیز میں کتنے ممالک ایسے جہاں ہماری حاضری ہوئی ہے، کتنوں کے بچے قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے مدرسے میں آ گئے. کتنے لوگوں میں تبدیلی آ گئی، کتنے نان مسلم مسلمان ہو گئے. آپ کو کس نے کہتے کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ ایک کو بھی نہیں جانتے جو کل آپ کے سامنے نماز ہی نہیں پڑھتا تھا اور آج نمازی بھی سنتوں کا پیکر بھی ہے؟ کیا آپ ایک کو بھی نہیں جانتے؟ آپ کہ میں جانتا تو ہوں. تو جب وہ چینج ہو گیا تو ہم بھی چینج ہو سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خان